الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين الشفيع المجنب العنيس الغريب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jafar best the best. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات على حب وآل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مات مؤمنا ومن مات على حب وآل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مات شهيدا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معزز علماء کرام و شعراء اعظام، میرے پدر بزرگوار صاحب، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بعرفت پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک کالم دیکھتے ہیں، یہ محفل پاک ایک ایسی محفل پاک ہے جو شہیدان کربلا کے نام پر جو ہم عاشقان امام حسین اس محفل پاک کو سجائے بیٹھے ہیں، اس محفل میں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن ہم جیسے کردار نبھا رہے ہیں تو دوستو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا محفل پاک سجانا ثواب نہیں ہوگا، تو آپ لوگ بالکل خاموشی اختیار کیجئے اور جس منشا اور جس مقصد کے تحت آپ لوگ آ کر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے ہر ایک نیک جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ اور شہیدان کربلا کے صدقے میں مولا ہر کسی کو مومن کامل بنائے، کہیے آمین ثم آمین۔ تو آئیے دستور کے مطابق پہلے ہمارا آپ مائک میں کوئی جان نہیں ہے، آوازیں نہیں ہے، جو اچھا والا دو نا بھائی۔ آپ سننا چاہتے ہیں تو اپنا سیٹنگ بالکل ٹھیک کیجیے، نہ تو مجمع کا سیٹنگ ٹھیک کر عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارا آپ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد. اسے پلٹ لیجیے، جتنا ستانا ہو ہم کو ستا لیجیے، بعد میں مت ستا لیجیے. پڑھیے درود پاک پڑھیے. بالکل ہم اکیلے پڑھتے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیکیداری کر رہے ہیں کیا؟ آپ لوگ بھی پڑھیے، جھوم کر کے پڑھیے. اللہم صلی شمس الضحا بدر الدجا اول نبی آخری مولانا محمد. بھائی اتنا آواز کھینچ رہا ہے جو ابھی سے جی چاہ رہا ہے کہ 2-4 بالٹی پانی پی لے. تو بہرحال کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آپ لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ آپ میرا ساتھ دیں. انشاءاللہ العزیز میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ مائک اپنے لائن پر آ جائے. میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں اور خدا کے بارگاہ میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ مولا اس محفل پاک کو کامیابی عطا فرما. آمین آمین. پاک میں جتنی ساری انتظامات کی گئی مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں، تو اپنے رحم و کرم سے مولا کریم ہر ایک انتظامات کو کامیابی و کامرانی کی منزل تک پہنچنے کی توفیق و رفیق مرحمت فرما. کہیے آمین ثم آمین. تو آئیے اپنے نبی کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ میں اپنے دستور کے مطابق 2-4 اشعار صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ آج سے کام آئی بارگاہ میں اپنی غلامی کی ثبوت دیتے ہوئے میں 2-4 اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں. پھر انشاءاللہ العزیز جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مبارکہ تلاوت کی اور حدیث نبوی آپ کے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ العزیز میں آپ تک پہنچانے کی بالکل بھرپور کوشش کروں گا. اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی قوت گویائی عطا فرمائے. کہیے آمین. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مجمع میں جان ہے یا نہیں ہے. یہاں جو بیٹھے ہیں امام حسین کے دیوانے بیٹھے ہیں یا تو کوئی اور بیٹھے ہیں. میں اسی 2-4 اشعار سے میں پتہ کر لوں گا کہ یقیناً صحرا والے آپ کتنے نبی کے دیوانے ہیں، کتنے شہیدان کربلا کے عاشق ہیں. آپ کا عشق کا اندازہ بس اسی جگہ سے لگ جائے گا کہ اے شہنشاہ ہی مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ ہی مدینہ الصلاۃ والسلام. سب کوئی مل کے پڑھیے. اے شہنشاہ ہی مدینہ الصلاۃ والسلام. کہ زینتی عرش معلا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ ہی مدینہ الصلاۃ والسلام. آپ لوگ بھی بولیے. اے شہنشاہ ہی مدینہ الصلاۃ والسلام. زینتی عرش معلا الصلاۃ
کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے کہ حق نے سید الشہداء کو دیکھو عشق رسول اللہ میں آپ سب جس کے جشن پاک سجائے بیٹھے ہیں آپ شہید اعظم یعنی امام عالی مقام کے عشق و محبت میں بیٹھے ہیں لیکن اب دیکھو کہ امام حسین کی عشق و محبت کا اندازہ لگاؤ اور ایسا لگاؤ کہ یقیناً آپ کو صحرا کے سرزمین میں بیٹھے ہو لیکن آپ کو کربلا کی سرزمین یہی سے نظر آ جائے کہ سید الشہداء کو دیکھو عشق رسول اللہ میں سید الشہداء کو دیکھو عشق رسول اللہ میں کہ سر کٹا گئے ارے سر کٹا کر بھی پڑا ہے ارے سر کٹا کر بھی پڑا ہے الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینتی عرش سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں وسنی ہوں جمیل آواز کم کیجیے میں وسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ارے میرا لاشا باہر والے کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا آپ لوگوں سے ایک بات بولے ناراض تو نہیں ہوئیے گا آپ لوگ اتنا بہترین مجمع سجائے بیٹھے ہیں کسی ٹیبلٹ سب کے لیے کیا آپ لوگ جتنے سارے لوگ ہیں کیونکہ امام عالی مقام کی آپ عاشق ہیں آپ ان کی عشق و محبت میں ڈوب کر یہ محفل پاک سجایا ہے تو دوستو میں آپ کو سناتا چلوں اور آپ دور سے سنتے چلے تو دور سے عشق پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ
اگر دور سے اگر عشق پیدا ہو جاتا تو سارا دنیا دیوانہ ہی دیوانہ بن جاتا. اگر آپ کو اپنے عشق کا اظہار کرنا ہو تو قریب آنا پڑے گا. اور میں نے تو سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ صحرا کے لوگ اتنے دیوانے ہیں, اتنے دیوانے ہیں, اتنے دیوانے ہیں اور اتنے اچھے ہیں کہ کہنا بھی نہیں پڑتا ہے کہ بھائی تم میرے قریب آؤ, وہ تو سینے سے لگ جایا کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ ایسے ہیں جو آج میری نگاہوں سے بھی دور بیٹھے ہیں. ذرا آپ لوگ قریب آئیے نا, کیونکہ شہیدان کربلا کے داستان کو سننے کے لیے صرف عشق کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ساتھ میں جگر کی بھی ضرورت ہے. تو آپ جگر تھام کر کے آ جائیے, قریب آ جائیے. آپ لوگ آئیے, آپ لوگ اتنا اشارہ کر رہے ہیں, آپ لوگ قریب آئیے, میرے نگاہ کے سامنے آئیے. سنے گا تو کون سنے گا اور ہم کس کو سنائیں گے؟ یہ علماء کی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے نا, ان لوگ کو خود جانتا ہے, تو سنا کے کیا فائدہ ہے؟ آپ لوگ تو بارہا سنتے ہیں کہ نہیں, ہم لوگوں کو سناتے ہیں. تو اس محفل والے کو, اس ڈپارٹ والے کو اگر جو سنائے تو کیا کمال کی بات ہے. ارے سننا آپ کو ہے اور آپ کو عمل بھی کرنا ہے, کیونکہ عمل کرنا ہم لوگوں کا کام نہیں ہے, ہم لوگوں کا کام ہے صرف بتا دینا. ایسے بھی لوگ کہتا ہے کہ مولوی لوگ کہتا ہے کہ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ تم لوگ مت کرو, لیکن علماء کا کام وہ ہے کہ فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کو قوم کے سامنے میں پیش کرنا, امت المسلمین کو بتانا اور اس پہ عمل کر لینا. یہی عمل ذریعے نجات بن جاتا ہے روز قیامت میں. یہی محفل پاک آپ کے لیے گواہ بن جائے گا اور یوں کہے گا کہ اے رب کعبہ, صحرا کی سرزمین میں ایک ایسا محفل پاک جو جشن شہیدان اعظم کے نام سے رکھا گیا تھا, جشن امام علی مقام کے نام میں سجایا گیا تھا, اور اسی محفل پاک میں یہ دیوانہ بیٹھ کر کے تیرے نبی اور اہل بیت اطہار کی محبت میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا تھا. رب کعبہ ان کے 2 قطرہ آنسو کے صدقے میں ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور اسے جنت البقیع میں, جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم, شہید اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب, سبحان اللہ. آپ امام حسین کی یاد منانے کے لیے عشق و محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا, کیونکہ میں تو آپ کے دیار کے ہوں, میں آپ کے گھر کا رہنے والا ہوں, اسی لیے پہلے ڈپارٹ میں مجھے نمبر مل گیا ہے. باہر سے آئے ہوئے مقرر جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں بعد میں آنے والے ہیں, لیکن اگر آپ کا ساتھ رہا تو میں 2 گھنٹہ, 2.5 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 4 گھنٹہ, 5 گھنٹہ تک بول سکتا ہوں, لیکن ابھی بھی آپ کے اندر میں وہ جوش و محبت نہیں آیا ہے. تو بہرحال اب میں تقریر کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس سرزمین پہ جا رہا ہوں یقیناً آپ کے قیاس میں بھی نہیں ہے, آپ کے دل و دماغ میں بھی نہیں ہے. فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کو میں آپ تک پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں. بالکل آپ جگر تھام کر بیٹھے اور انشاءاللہ العزیز آپ میرے حق میں بھی دعا کریں اور آپ کے حق میں ہم بھی دعا کریں کہ مولا کریم آج کی محفل پاک امام شہیدان اعظم یعنی امام علی مقام کے نسبت سے جو محفل پاک منعقد کی گئی ہے, مولا کریم اس محفل پاک کو تو قبول فرما لے اور شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم بندہ مومنین کی حاضری کو قبول فرما لے. مولا کریم ہم بندہ مومنین اس محفل پاک میں شہیدان کربلا کے جو داستان کو تیرے بارگاہ پہ نکھارے اور اے رب کعبہ داستان کربلا کی جو نور و نکھت کو میں اس محفل پاک میں امت المسلمین کے سامنے میں رکھے. مولا کریم اس امت المسلمین کو شہیدان کربلا کے صدقے میں سننے کی بھی توفیق مرحمت فرما اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرما, کیونکہ نبی کی امتی سنتے تو ہے لیکن اس کا عمل نہیں ہوتا ہے. مولا کریم ہماری زبان پہ بھی تاثیر عطا فرما اور صحرا کے سب مسلمانوں کے دل میں عشق و محبت عطا فرما. آمین ثم آمین. حق ہے, حق ہے. میں آپ لوگوں کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں اور میں اپنے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ مولا
صرف مجھے بولنے کی صلاحیت نہ عطا فرما بلکہ میری زبان کے اندر وہ تاثیر عطا فرما دے جو شہیدان کربلا کے جتنی ساری بیانات کو میں امت المسلمین کے سامنے نانا علیہ السلام کی امتی کے سامنے میں پیش کروں۔ مولا ہر نانا کی امتی کے دلوں میں شہیدان کربلا کی محبت کو عظمت و قائم و دائم عطا فرما دے تاکہ جب تک یہ امت المسلمین اس دنیا کے اندر باحیات رہے تو امام علی مقام کا نام جب بھی لے تو اپنے زبان کو پاک و صاف کر کے یا حسین کا نام لے یا حسین کا نعرہ لگائے کیونکہ حسین مرتضیٰ کا نام پاک و صاف ہے۔ تو دوستو امام حسین کا جشن پاک سجائے بیٹھے ہوں، یہ محفل پاک بھی پاک ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس محفل پاک میں آنے والا ہر کوئی پاک ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی پاک ہے کیونکہ پاک و صاف ہو کر آیا ہے، باوضو بن کر کے آیا ہے، اپنے کپڑے کو بھی پاک و صاف کر کے آیا ہے۔ آج سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس محفل پاک میں جتنے سارے لوگ آئے ہیں اپنے قلب اطہر کو بھی پاک کر کے آیا ہے۔ تو دوستو بالکل آپ تیار ہو جائیں، کیا آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے سارے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھائیے، داستان کربلا سنیں گے؟ ماشاءاللہ، کہاں نظر آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہہ دیجئے یا حسین۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ لوگ نہیں ہیں کیا؟ ہم تو کہیں کتنے سارے لوگ ہیں داستان کربلا سننے کے لیے، ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ہم تو نہ آگے کا بیان کیے نہ پیچھے کا بیان کیے، نہ آگے والے کو کہے نہ پیچھے والے کو کہے، آرے بار کہہ دے۔ موقع غنیمت ہے، اس کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے، کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ان کے صدقے میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے، بے شک حق ہے، اور ایک ہی آن میں ہمارا اور آپ کا آنا اور ہمارا اور آپ کا جانا اگر رب کعبہ کو پسند ہو جائے تو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ جب روز قیامت میں نفسی نفسی کے عالم ہوں گے، جہنمی جہنم کو جائے گا، جنتی جنت کو جائے گا، تو آج کی ایک کل اگر قبول بارگاہ ہے تو اسی قبولیت کے صدقے میں ہمارا اور آپ کا مقام شہیدان اعظم کے ساتھ ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اس مقام پانا ہے، اس جگہ کو پانا ہے تو جگر کھول کر بیٹھیے اور امام حسین کی محبت کو سینے پر سجائے بیٹھیے، اسی لیے کہ میں امام حسین کے وہ داستان کو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں جن زندگی کو لے کر آ رہا ہوں، جس کی زندگی کا معائنہ کرتے ہوئے ارے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے تو کیا نکلا ہے، بلکہ کربلا کے سرزمین میں نواسے رسول کے اوپر میں جو ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے، جو ستم ڈھائی گئی ہے، اس ظلم و ستم کو دیکھ کر کے آسمان کا بھی کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ تو آج ہم اور آپ اس کے ماننے والے ہیں، آج امام حسین کے داستان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو دوستو آؤ امام حسین کے نام پر ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے آپ درود پاک سنا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حدیث عشق روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے؟ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میں علماء کے حوالے سے آپ تک یہ شعر پہنچا رہا ہوں کہ حدیث عشق روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصہ ہے، ارے ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصہ ہے، جہاں کربلا دیکھیں گے وہی شبیر لکھ دیں گے، جہاں کربلا دیکھیں گے وہی شبیر لکھ دیں گے۔ تو دوستو آئیے امام حسین کے اس داستان کو سننے سے پہلے
میں آپ کو ایک جھلک لے کر چلنا چاہتا ہوں اس منزل خاص پر. یعنی میرے پاس تو وہ ٹائم نہیں ہے جو میں آپ کو بالکل ٹوٹل ڈیٹیلز آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ وقت کم ہے اور اسی کم وقت پر آپ کو داستان کربلا کے بہت سارے جگہوں کا ہمیں چکر لگوانا ہے، معائنہ کروانا ہے، بہت سارے جگہوں کو لے کر چلنا ہے، اور وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث کے دائرے پہ رہ کر کے. تو دوستو آؤ میں آپ کو کیا کہتے ہیں داستان کربلا کے سب سے پہلی منزل کے طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، جب آپ اگر داستان کربلا کو سنو گے تو اس کو سننے سے پہلے آپ سمجھو کہ جس کا داستان سننے کے لیے جا رہے ہیں آخر وہ جب اتنا معزز ہے، جب ان کے شہیدان کربلا کے واعظ و نصیحت کو سننے کے لیے، اس کے داستان کو سننے کے لیے، اس کی زندگی کے ہر ایک رکن کو سمجھنے کے لیے ہم نے جب یہ محفل پاک سجایا ہے تو اس کے محفل پاک کو سمجھنے سے پہلے سوچو کہ جب وہ اتنا معتبر ہے تو جہاں سے آیا ہے وہ جگہ کتنا معتبر ہوگا، جس باپ کے لطف پاک سے آیا ہے وہ باپ کتنا اعلیٰ ہوگا، اور اس باپ کو جس پاک سے پاک کے ذات سے نسبت ہے وہ نسبت والی ذات کتنا پاک و صاف ہوگا، کتنا عظمت و بلند والا ہوگا. تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ امام حسین کے حسب و نسب کو بالکل 2 جملے میں سماعت فرما لو. آؤ میں آپ کے بارگاہ میں وہ حسب و نسب کا ایک ٹکڑا اور ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جی لگا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ العزیز آپ کا مجمع بالکل بھر پشت ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اب اس مجمع کو کوئی چیز کی ہلنے کی بیٹی خاموش ہو جا. ہم اتنے دیر تک تو فولڈ میں پاسنگ میں چلا رہے تھے، ابھی کچھ نہیں بولے ہیں. یہ ہمارا جو دستور ہے کہ نہیں ادھر سے ادھر فٹ بال کو لے کر کے ادھر چلنا، ادھر سے لے کے ادھر چلنا، وہی کر رہے تھے. آپ لوگوں کا مزاج سمجھ رہے تھے، آپ لوگوں کا رجحان سمجھ رہے تھے، اور آپ لوگوں کے دل کا ہم معائنہ کر رہے تھے. تو اتنے دیر تک ہم کو لگ گیا آپ کو سمجھنے میں، لیکن دوستو آپ ہم کو سمجھیں گے تو صدیوں گزر جائے گا ہم کو سمجھنے میں، کیونکہ ہمارا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے لیکن میں آپ کا اندازہ لگا چکا ہوں. اسی بنسبت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بالکل کم ٹائم میں ٹو دا پوائنٹ آپ کے سامنے نوٹ کروا کر میں آپ کو نکل جاؤں گا کہ امام حسین اور امام حسن یہ کس کا بیٹا ہے؟ ذرا بول دو. حضرت علی شیر خدا کا. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا. حضرت ابو طالب کس کا بیٹا ہے؟ حضرت عبد المطلب کا. اور حضرت عبد المطلب کس کا بیٹا ہے؟ ابو ہاشم کا. اور ابو ہاشم کس کا بیٹا ہے؟ عبد مناف کا. اس سے آگے لے کر چلوں گا، ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن دوستو یہاں سے ایک نقطہ بیان کر دینا ہے، اور نقطہ بیان کرتے ہوئے میں آپ سے کیا کہتے ہیں میں آپ کے اس پروگرام کو آگے لے کر چلوں گا، اس داستان کو آگے لے کر چلوں گا. سنو، عبد مناف کے گھر 2 جوڑواں بیٹا پیدا ہوا. کہہ دو کیا ہوا؟ 2 جوڑواں بیٹا پیدا ہوا. اور آج آپ انٹرنیٹ میں بہت سارے کیا کہتے ہیں یوٹیوب میں آپ واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ڈبل چہرے کا ایک انسان کو دیکھا ہوگا، ڈبل چہرے کا ایک انسان کو دیکھا ہوگا. لیکن اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں کہ عبد مناف کے گھر میں 2 جوڑواں بیٹا پیدا ہوا، اور 2 جوڑواں بیٹا پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے یہ مشورہ دی کہ شاید خدا ایک کی زندگی کو بخش دے، شاید ایک کی زندگی کو بخش دے. گویا کیسے تلوار سے 2 ٹکڑے میں 2 حصے میں بٹ دیا جائے. آخر ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں جس کو خدا بچائے اسے مار سکتا ہے کون؟ تو قربان جاؤ مسلمانوں، عبد مناف کے گھر جو 2 جوڑواں بیٹا پیدا ہوا تھا اسے تلوار سے 2 ٹکڑے میں بٹ دیا گیا، اور بٹ دینے کے بعد خدا دونوں کی زندگی کو سلامت رکھا، اور ایک کا نام ابو ہاشم رکھا اور دوسرے کا نام ابو امیہ رکھا. کیا رکھا؟ ابو امیہ. اب دوستو سمجھ میں آ گیا
کہ عبد مناف کا بیٹا ابو ہاشم، ابو ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا علی شیر خدا، اور علی شیر خدا کا بیٹا سید الشہداء حضرت امام حسن اور حسین۔ تو دوستو یہ تو آپ نے سمجھ ہی لیا، لیکن چلو حضرت علی جب امام حسین اتنا بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے، تو یقیناً جس باپ کے نسل پاک سے آیا ہے وہ باپ بھی تو اعلیٰ ہے۔ آؤ بخاری شریف جلد سوم صفحہ نمبر 525 کی حدیث ہے، ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 222 کی حدیث ہے، جن کا راوی حضرت سہیل بن عدی ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث پاک سناؤں گا، آپ نوٹ کرتے چلو، اور اسی حدیث کی روشنی میں وہ معتبر گھڑی کو، وہ مقدس ذات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قربان جاؤ مسلمانوں۔ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج 39واں دن گزر چکا ہے، لیکن جنگ خیبر کے قلعے کو فتح یابی نہیں مل پا رہی ہے۔ یا رسول اللہ کل 40واں دن گزر جائے گا۔ میرے نبی، آپ کے نبی، کل کائنات کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ رَایَةً غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ قربان جاؤ مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا اے سہیل بن عدی سنو سنو، پریشان نہ ہو، کل نماز فجر کے بعد میں ایسے انسان کے ہاتھ میں مذہب اسلام کا علم دوں گا، مذہب اسلام کا جھنڈا دوں گا، جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور میرا خدا بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سہیل بن عدی جب اس جملے کو سنا، نبی پاک کے فرمان کو سنا، دوڑتا ہوا، مچلتا ہوا، جھومتا ہوا اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں گیا، فرمایا اے صحابیوں سنو سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل نماز فجر کے بعد ایسے انسان کے ہاتھ میں مذہب اسلام کا علم دوں گا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ خیبر کو فتح یابی بخشے گا۔ اور یہی تک ہی نہیں بلکہ میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں بھی اس انسان سے محبت کرتا ہوں اور میرا خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم تمام صحابہ میں کون ایسے ہر دل عزیز ہے جس نبی پاک کو اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اور نبی پاک کو ہی نہیں بلکہ نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان سے مجھے بھی محبت ہے اور میرا خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اے صحابیوں، اپنی قسمت کی معراج کی لکیروں کی گنتی کرو کہ کون ایسا معزز انسان ہے، کون ایسا ہم میں سے ہے جس سے نبی بھی محبت کرتا ہے اور خدا پاک بھی محبت کرتا ہے۔ جب نماز فجر ختم ہوئی، تمام کے تمام صحابہ سب باندھے ہوئے، تاتار لگائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ میرے نبی آئیں گے۔ جب میرے نبی وہاں پہنچے، نبی صحابہ کو دیکھتا، صحابہ نبی کو دیکھتے، قربان جاؤ مسلمانوں، اسی آسنا میں میرے نبی نے فرمایا این ابن علی، این ابن علی، اے لوگوں، اے صحابیوں، این علی، یعنی علی کہاں ہے؟ تو ان میں سے ایک صحابی آگے بڑھا اور فرمایا یا رسول اللہ، حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے، وہ خیمے پر آرام فرما رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ ایک صحابی گیا، فرمایا کہ اے علی، فرمان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو آقا مدنی بلا رہے ہیں۔ جب نبی پاک کا بلاوا آ گیا تو قربان جاؤ مسلمانوں، حضرت
हजरत अली दौड़ता हुआ गया और फरमाया पिता का भी हुआ उम्मी, या रसूल अल्लाह आपके कदमे नाज पर मेरे माँ बाप कुर्बान। या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, फरमाया जाए। नबी ने फरमाया कि ए अली मैंने सुना है कि तेरी आंखों में दर्द है और उसी दर्द के मारे तेरा दिमाग फटा जा रहा है, तेरा सर फटा जा रहा है। अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह हक है, मेरा सर भी फटा जा रहा है, मेरा दिमाग भी फटा जा रहा है और इतना दर्द है कि दर्द के मारे मैं कीने पर आराम फरमा रहा था। जब आपका बुलावा मुझ तक पहुंचा तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, दौड़ा दौड़ा आपके कदमे नाज पे आकर पहुंचा। नबी ने फरमाया कि ए अली मेरे करीब आओ। हजरत अली करीब आए और हजरत अली करीब आए। नबी ने अपने लोआबे दहन हजरत अली की आंखों से लगाया, कहा कि अपनी आंखों को बंद करो और थोड़ी देर के बाद फरमाया कि अपनी आंखों को खोलो। जब अली ने खोला नबी ने फरमाया कि अली अब तुम अपना हालात बयान करो। तो अली ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसम है वहदहु ला शरीक की, जिसके कब्जे में अली की जान है, मुझे उस वहदहु ला शरीक की कसम है कि मेरी आंखों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी मेरी आंखों में दर्द हुआ ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के राज सितारे, एक झलक दे रहा हूँ, झलक। हाँ, इरशाद हो। कि राज सितारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। थोड़े चंदा मांग रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग अली के नाम पर अपने दोनों हाथों को लहराते हुए बोलिएगा कि राज सितारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। यानी माइक ही ऐसा झपट्टी बढ़ा के रख देता है, क्या बोले पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा आवाज को ठीक कीजिए, जब खींचते हैं तो आवाज को ठीक करके बैठा देता है। बस इत्मीनान में आप कि राज सितारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। कि गवाह मदीने, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अली के हाथ में अलम दिया और कहा अली जाओ जंगे खैबर के किले पे जाओ, मरहबो राहिब के साथ मुकाबला करो और जंगे खैबर को कामयाब बनाओ। तो दोस्तों हजरत अली दामादे नबी अली मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने सुना है कि जंगे खैबर के किले पर जो बहादुर लोग हैं वो मरहबो राहिब की बहादुरी का डंका पूरे अरब की सरजमीन में बज रहा है और उनके साथ अरब के बड़े बड़े सरदार लोग हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं उन बहादुरों के साथ मुकाबला कैसे कर सकता? या रसूल अल्लाह मैं तो लागर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं तो नाकारा हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह आखिर मैं उनके साथ मुकाबला करूँ तो कैसे करूँ? तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि ए अली सुनो सुनो, मरहबो राहिब के साथ अरब के बड़े बड़े
बड़े सरदार हैं, लेकिन अली घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ तो दोनों जहान के मालिक मुख्तार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। दोस्तों, हजरत अली जब जंगे खैबर के किले पे पहुंचे, जुल्फकार हैदरी को मयान से निकाल कर हवा पे लहराया। उधर से मरहब राहिब ने भी पैदरा भागते हुए, लेकिन आप लोग मुहर्रम खेलते हैं ना, क्या बताएं अफसोस के साथ, ये प्रोग्राम तो आज से कितना दिन पहले होने वाला था, है कि नहीं? लेकिन सहरा वाला, हकीकत में सहरा, एक तो सहरा का माना क्या और होता है, लेकिन ये सहरा का माना जंगल होता है। क्या हाँ? ये शायरा है। अच्छा अच्छा, इन लोग पलट दिया हर चीज को ना। शायर अलग है, शायर लेकिन अलग दोस्तों, है। आप लोगों को मैं बताऊं भी तो क्या बताऊं, क्योंकि आज तक कोई ऐसा उलमा आपके सामने बयान न किया होगा कि जो आप लोग मुहर्रम खेला करते हैं, जिस अंदाज से खेला करते हैं, जैसे आप मुहर्रम मनाया करते हैं, क्या कोई आज तक कोई आलिम आप लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया है या ये बताया है कि तुम लोग मुहर्रम खेलो, मुहर्रम खेलना जायज़ है? लेकिन दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही प्रोग्राम आपका जो आज मनाया जा रहा है, उसी तारीख को मनाने का क्या कहते हैं वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन मजबूर होकर के उस तारीख को कैंसिल करके आज प्रोग्राम किया जा रहा है। लेकिन ए सहरा वालों, जरा होश संभालो और अपनी जिंदगी के अंदर निखार पैदा करो, क्योंकि इमाम हुसैन के मानने वाला, इमाम हुसैन के तरीके पे अपनी जिंदगी बशर करता है। इमाम हुसैन के चाहने वाला इमाम हुसैन के नाम पर जानिसार करता है। लेकिन आज आप और हम हैं जो इमाम हुसैन के जश्न पाक सजाने के बावजूद भी उन यजीदियों से पूछना चाहता हूँ, जो तुमने इमाम हुसैन के मुकद्दस महफिल पाक को सजाने के बजाय तुमने उस यजीदियों की तरह जो मुहर्रम मनाए। लेकिन ए लोगों, जरा तवज्जो दो कि जिस महफिल पाक को आप सजाए बैठे हो वो कौन है? नबी पाक का नवासा है, अली शेरे खुदा का लाडला है, फातिमा तो ज़हरा का दिल जिगर, दिल का टुकड़ा है। आज उसी नवासे रसूल के जश्न पाक सजाकर आज आप अपने दिल को मुनव्वर कर रहे हो, अपने गाँव को उनके जश्न पाक से क्या कहते हैं जगमगा रहे हो। ये आज के जश्न पाक, आज इस सहरा के सरजमीन पर जो जश्न पाक मनाया जा रहा है, इस जश्न पाक सहरा के सरजमीन को अपनी आगोश में लेकर के नूरे मुजल्ला कर रही है। और इस महफिल पाक इतना मोतबर हो चुका है, जिसकी रोशनी जहां तक पहुंच रही है, इनका चमक जहां तक जा रहा है, वहां तक रहमत और अनवार की बारिश ही बारिश हो रही है। बेशक बेशक। लेकिन आपने भी तो कोई प्रोग्राम सजाया था, क्या उस प्रोग्राम के बारे में कोई भी इंसान ये कह सकता है जो वहाँ अनवार और रहमत की बारिश होती है? नहीं। तो दोस्तों, आप इमाम हुसैन के चाहने वाले हो, इमाम हुसैन के मानने वाले हो, इमाम हुसैन के दायरे पर आ जाओ, इमाम हुसैन के तरीके पे आ जाओ। और इमाम हुसैन वो पाक है, इमाम हुसैन वो जात है जिसके बारे में मैं आपको चंद बातें बताऊंगा और बताकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि इमाम हुसैन की शख्सियत को पहचानने के लिए अली मुर्तजा की शख्सियत को पहचानो। और ये वो अली है जो जंगे खैबर के किले पर मरहब राहिब के साथ जब मुकाबला करना शुरू किया, इधर से जुल्फकार हैदरी तलवार हवा पे लहरती हुई मरहब राहिब के सर पे जा पहुंची। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, मरहब राहिब ने ढाल पे रोका। जब मरहब राहिब ने जब वार किया तो हजरत अली ने भी ढाल पे रोका, हजरत अली ने ढाल पे रोकना शुरू किया। इसी तरीके से वार करता चला। ये जुल्फकार हैदरी हवा पे लहरती हुई, चमकती हुई, बिजली के मानीन के तरह चमकती हुई जब मरहब राहिब के ऊपर
برسی تو اس نے بھی وار کو ڈھال پہ روکا. مرحبا راہب نے ایک زوردار اتنا زوردار وار کیا جو حضرت علی نے اپنے ڈھال پہ روکا. ڈھال دو ٹکڑے پہ بٹ گیا. تواریخ شاہد ہے, تواریخ اٹھا کر دیکھو کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کا شیر نے اس جلال پہ در خیبر کو پکڑا اور بایاں ہاتھ سے اکھاڑا اور اکھاڑ کر کے اس در خیبر کو ڈھال بنایا. مرحبا راہب کے وار کو روکتا رہا, ان کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا. جب ذوالفقار حیدری شیر خدا کی تلوار ہوا پہ چمکی, بجلی کی مانند جب چمکتی ہوئی, جب حضرت علی کی تلوار بجلی کی مانند چمکتے ہوئے مرحبا راہب کے ڈھال پہ جا کر اتری تو ڈھال کو دو ٹکڑے میں بٹا. حضرت علی کی تلوار مرحبا راہب کے سر تک پہنچی, سر کو دو ٹکڑے پہ بٹتی ہوئی جسم پہ پہنچی, اور جب جسم کو چیرتی ہوئی زمین پہ پہنچی تو زمین نے چیخ کر پکارا, یا رب کعبہ مجھے علی کی تلوار سے بچا. تو یہ وہ شیر ہے جس کی تلوار کی وار سے زمین پناہ مانگتی ہے. آج انہی کا لاڈلا, آج انہی کا جگر پارا کربلا کے سرزمین میں مذہب اسلام کے لیے اپنے سر کو تن سے جدا کیا. اسی کے شان میں حضرت علی نے کیا ہی بہترین انداز میں یہ اشعار بیان کیا کہ اس کی ہمت پر علی. ان لوگ کہاں سے آیا؟ اے بچہ, اے نٹھنیاں سب, تو لوگ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کیا سن رہی ہے؟ کہ اس کی ہمت پر علی, ذرا بولیے. ارے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. ارے اس کی ہمت پر علی, ارے اس کی ہمت پر علی, ارے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. ارے اس نواسے پر محمد, ہاں اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اور سب نے تو سجدہ کیے ہیں, اور سب نے تو سجدہ کیے ہیں, پر ان کا نیا انداز ہے. کہ سب نے تو سجدہ کیے ہیں, اور سب نے تو سجدہ کیے ہیں, پر ان کا نیا انداز ہے. سب نے تو سجدہ کیے ہیں, کہ سب نے تو سجدہ کیے, اور سب نے تو سجدہ کیے, پر ان کا نیا انداز ہے. ارے ایسا سجدہ کی ہے اس نے, ارے ایسا سجدہ کی ہے اس نے جس پر خدا کو ناز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سجدہ کی ہے اس نے جس پر خدا کو ناز ہے. بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 525 کی حدیث ہے, جن کا راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت ام الفضل. قربان جاؤ مسلمانوں,
حضرت ام الفضل جو میرے نبی کی چچی جان ہے، ایک رات اپنے بستر استراحت پر بڑی آرام کے ساتھ سو رہی تھی۔ اسی آسنا میں وہ خواب کیا دیکھ رہی ہے کہ کچھ لوگ آئے اور میرے نبی پاک کے جسم اطہر کو تلوار سے 2 ٹکڑے میں بٹ ڈالے، یعنی 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ام الفضل پریشان ہو گئی، تعجب خیز خواب دیکھ کر حیران و پریشانی میں آ کر پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، آذان فجر کی انتظار کرتی رہی۔ جب مسجد نبوی سے بلال حبشی نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، فوراً اس نے 2 رکعت نماز ادا کیا اور سیدھے مسجد نبوی کے دروازے پہ جا پہنچی۔ قربان جاؤ مسلمانوں، حضرت ام الفضل جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچنے کے بعد یہ آواز اسے ملی کہ میرے نبی، آپ کے نبی، کل کائنات کے نبی نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ ان کے دل کو سکون ملا، چین ملی، راحت ملی، اور اسی آسنا میں انتظار کرتی رہی کہ جب میرے آقا مسجد سے باہر کو آئیں گے میں یہ خواب بیان کروں گی اور میں اس خواب کی تعبیر اپنے نبی کے بارگاہ پہ پیش کر کے میں اس خواب کی تعبیر کو جان لوں گی۔ اسی آسنا میں وہ کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی۔ جب میرے نبی نماز سے فارغ ہو کر جب باہر پہ آئے، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی پاک اپنی چچی جان کو دیکھتے ہی فرمایا، چچی جان آپ کا صبح سویرے آنا مبارک۔ اے میری چچی جان، تیرے چہرے کی جھلس بتا رہی ہے کہ آج پوری رات تو کروٹیں بدل رہی تھی۔ چچی جان، آخر کون ایسی پریشانی لاحق ہو گئی جو تو بھاگی مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچ گئی؟ حضرت ام الفضل فرماتی ہے، یا رسول اللہ، آج رات میں نے خواب دیکھا، یا رسول اللہ، ایسا خواب میں نے دیکھا، پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ نبی نے فرمایا، چچی جان وہ خواب کیسا تھا؟ تو حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا جن کے ہاتھ میں ایک تلوار تھا، اور آپ کے قریب آئے اور آپ کے جسم اطہر کو تلوار سے کاٹ کر 2 ٹکڑے میں بٹ ڈالا، ایک ٹکڑا میری گود میں ڈالا اور ایک ٹکڑا لے کر آسمان کی طرف جاتا رہا۔ یا رسول اللہ، یہ تعجب خیز خواب دیکھ کر میں حیران و پریشان رہی، کروٹیں بدلتی رہی، صبح کا انتظار کرتی رہی۔ یا رسول اللہ، میں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے اور سیدھے مسجد نبوی کے دروازے پہ آ پہنچی ہے۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تب میرے دل کو اطمینان و سکون ملا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اس جملے کو سن کر میرے نبی پریشان ہوتے، لیکن حضرت ام الفضل کی اس خواب کو سنتے ہی میرے نبی نے مسکرا دیا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نبی مسکرا رہے ہیں، حضرت ام الفضل پریشان ہو رہی ہے، فرماتی ہے، یا رسول اللہ، اس خواب کو دیکھ کر میں پریشان ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، چچی جان، مسکراؤں نہ تو کیا کروں، بلکہ جس خواب کو آج رات تو نے دیکھی ہے وہ خواب کے تعبیر ابھی کچھ ہی منٹ میں تجھے ملنے والا ہے۔ کہا، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ کہا، میری چچی جان، آؤ اس خواب کی تعبیر میں تیرے سامنے پیش کر دوں۔ آگے آگے نبی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت ام الفضل جا رہی ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، میرے نبی سیدھے حضرت علی کے گھر پہنچے۔ کیا سنیں گے؟
میرے نبی کہاں پہنچے؟ حضرت علی کے گھر. کہاں پہنچے؟ حضرت علی کے گھر. دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میرے نبی نے فرمایا محمد رسول اللہ. یہ آواز سنتے ہی حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے اور دروازے کو کھولا اور پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کا قدم ناز میرے گھر پہ آنا مبارک. یا رسول اللہ، آپ کے قدم ناز میرے گھر پہ آنا مبارک، ساتھ میں آپ کا نواسے کا جنم ہونا بھی مبارک. یا رسول اللہ، آج آپ کا نواسا اس دنیا میں آیا. یعنی ماہ رمضان المبارک، 3 رمضان المبارک سے سمبا کے دن، یعنی صبح صادق سے پہلے حضرت امام حسین جو نبی کا پہلا بڑا نواسا پیدا ہوا، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نواسا مبارک ہو. فرمایا نبی نے کہ اے علی، کیا تم اپنے بیٹے کو خود ہی دیکھو گے یا تم اپنے بیٹے کو مجھے بھی دکھاؤ گے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو نہ دکھاؤں گا تو پھر کسے دکھاؤں گا؟ کہا کہ علی جاؤ جاؤ میرے نواسے کو میرے قریب لے کر آؤ. حضرت علی گئے. فرمایا اے خاتون جنت، اے نبی کی چہتی بیٹی فاطمہ، میرے گھر رسول اللہ آئے ہیں، میرے گھر محمد رسول اللہ آئے ہیں، وہ اپنے نواسے کا زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اے خاتون جنت، میرے بیٹے کو تیار کر دو، چادر پہ لپٹ دو تاکہ میں اپنے بیٹے کو آگوں سے نبی پہ پیش کر دوں. قربان جاؤ مسلمانوں، نبی کی چہتی بیٹی فاطمہ چادر پہ لپٹتی ہے اور فوراً حضرت امام حسن کو علی کے گود میں دیا. حضرت علی اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ کی گود میں جا کر ڈالا. فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کا پہلا نواسا ہے جس کو میں نے آپ کی گود میں ڈالا ہے. نبی نے فرمایا میری چچی جان، اے ام الفضل میری چچی جان، میرے قریب آؤ. حضرت ام الفضل میرے نبی کے قریب گئی تو نبی نے فرمایا جو رات آج آپ نے خواب دیکھا تھا، وہی خواب جو ایک ٹکڑا تمہاری گود میں ڈالا گیا تھا، یہی میرے جسم کا دوسرا ٹکڑا ہے جو ابھی میں تمہارے گود میں ڈال رہا ہوں. تو حضرت امام حسن کب پیدا ہوئے؟ یعنی 3 رمضان المبارک کو. کب؟ 3 رمضان المبارک، یعنی سے سمبا کے دن، یعنی منگلوار کے دن. قربان جاؤ مسلمانوں، میرے نبی آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ میرے بیٹے کا نام کون رکھ سکتا ہے؟ اتنا سننا تھا میرے نبی نے اپنے نورانی چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، رحمانیت جوش میں آیا. خدا نے فرمایا اے جبرائیل، میرے محبوب کا چہرہ میرے طرف کو گیا، یعنی میرا محبوب میرا پیغام کا انتظار کر رہا ہے. جاؤ جاؤ میرے محبوب سے کہنا، یعنی میرا سلام پیش کرنا اور اتنا کہنا کہ وہ اپنے نواسے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر نام رکھے. یعنی جب حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ آپ کے نواسے کا نام کون رکھ سکتا ہے، تو میرے نبی نے اپنے چہرے کو اوپر کیا. خدا کا فرمان ہوا جبرائیل، میرا نبی میرا محبوب
میرا انتظار کر رہا ہے، یعنی میرا پیغام کا انتظار کر رہا ہے، جاؤ میرے محبوب سے میرا سلام کہنا اور اپنے نواسے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر نام رکھے۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا اور دوسرے کا نام شبیر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا؟ ایک کا نام شبر اور دوسرے کا نام شبیر۔ حضرت جبرائیل امین نبی کے بارگاہ پہ آئے، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور رب کا فرمان ہے، رب کا پیغام ہے کہ آپ اپنے نواسے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر نام رکھے، کیونکہ ایک کا نام شبر تھا اور دوسرے کا نام شبیر تھا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ابھی بڑا نواسا یعنی امام حسن پیدا ہوا ہے، لیکن ابھی امام حسین پیدا نہیں ہوا۔ نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے صحابیوں، سنو سنو، ابھی میرا بڑا نواسا امام حسن پیدا ہوا، ٹھیک 1 سال کے بعد اسی تاریخ کو، اسی 3 رمضان المبارک کو میرا دوسرا نواسا پیدا ہوگا۔ ابھی امام حسین پیدا بھی نہیں ہوا، لیکن اس کا نام آسمانی دنیا سے خدا کے بارگاہ سے سلیکٹ ہو کر اس دنیا میں آ گیا، میرے نبی کے بارگاہ میں آ گیا۔ تو گویا کہ میرے نبی نے بڑے نواسے کا نام شبر رکھا اور چھوٹے نواسے کا نام جو 1 سال کے بعد پیدا ہونے والا ہے اس کا نام شبیر رکھا۔ شبر کا معنی ہوتا ہے حسن اور شبیر کا معنی ہوتا ہے حسین۔ آئی بات سمجھ رہے ہیں نا بالکل آپ لوگ، کہ آپ کے سمجھ سے باہر ہے، آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں نا کہ فاطمہ کا لاڈلا، ارے فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی۔ کیا سنیں گے؟ کتنے لوگ سننے والے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو، کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، جتنے سارے لوگ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو سناؤں گا، لیکن جو لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں صرف 500 روپے لے کر کے مسجد کے لیے آئیے، دیکھیں صرف 500 روپے انشاءاللہ العزیز میں سناؤں گا کہ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی۔ آپ لوگ بھی بولیے، وہ حسین ابن علی، پہ کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا، وہ حسین ابن علی۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ اچھا لگ رہا ہے، لیکن پھر پیسہ نکالنے میں بڑا تکلیف ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، زیادہ نہیں، صرف 500، وہ بھی امام حسین کے نام پر آپ اللہ کے گھر پہ خیرات کرو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا صحرا کے سرزمین میں کوئی ایسا دلدار نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہے تو بہت۔ دلدار کے ساتھ ساتھ زمیندار بھی ہے اور زمیندار کے ساتھ ساتھ مالدار بھی ہے۔ تو دوستو، آپ خرچ کریں انشاءاللہ العزیز، شہیدان کربلا کے صدقے میں آپ کے دان اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا اور آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہو جائے گا۔ کہ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی،
ہے سردار جنت؟ ارے کون ہے سردار جنت؟ کس کے نانا ہے نبی؟ ذرا مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ ارے کون ہے سردار جنت؟ کس کے نانا ہے نبی؟ ارے کس کے نانا ہے نبی؟ اس کی ماں ہے فاطمہ، ارے کس کی ماں ہے فاطمہ؟ بھائی حسن بابا علی، بھائی حسن بابا علی، جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ آقا مدنی مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے صحابیوں، سنو سنو، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ آقا مدنی نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، نفس نفسی کے عالم ہوں گے، لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے گا، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، جنتی جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں جتنے بھی نوجوان جائیں گے، ہر کسی کا سردار میرا حسن و حسین ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا؟ سبیب الرحمان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عاشق امام علی مقام شبیب الرحمان صاحب، 500 روپے کا داتا۔ ماشاءاللہ۔ ایک نے تو ہاتھ اٹھانے کا وعدہ نبھایا، کیا آپ میں سے کوئی نہیں ہے جو اس وعدے کو نبھائے؟ انشاءاللہ دھیرے دھیرے بہت ہوگا۔ 150 روپے۔ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، لینے والا ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو صرف آپ کو ایسے ایک جھٹکا دیا، جیسے کہ کرنٹ کا ایک جھٹکا لگتا ہے نا، وہی جھٹکا دیا ہے، لیکن ایسا لینے والا آپ کے سامنے آئے گا نا، جو آپ اپنے پاکٹ کو پکڑے رہیں گے، نہ جانے کدھر سے نکل جائے گا۔ آپ پکڑے رہیے گا لیکن کدھر سے نکل جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ ایسے بے مثال مقرر آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور پیٹ بھر کے ٹکیا کے کھایا ہے اور مٹیا کے سوئے ہوئے، اسے آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، وہ میرا بہائے ہے، وہ میرا بہائے ہے، حضرت علامہ مولانا سلیم الدین چشتی صاحب، جو آپ کے دیار پر بہار میں رونق افروز ہیں۔ آپ اس کی نورانی بیان کو سنیں گے اور آپ کو ایسے ایسے جملے بیان کریں گے آپ کے سامنے جو آپ اپنے پاکٹ کا دروازہ کھولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آپ بالکل سنجیدگی کے ساتھ سنو کہ کون ہے سردار جنت؟ میں نے حدیث پاک بھی پڑھا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمام نوجوانوں کا سردار کون ہوگا؟ میرا حسن و حسین ہوگا۔ کہ کون ہے سردار جنت؟ کس کے نانا ہے نبی؟ ارے کس کے نانا ہے نبی؟ اس کی ماں ہے فاطمہ، بھائی حسن بابا علی، بھائی حسن بابا علی، کہ لائے تھے جن کے لیے، ارے لائے تھے جن کے لیے جبریل کا پورے جنتی، وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی، یعنی امام حسین 4 اور 5 سال عمر میں پہنچے تو قربان جاؤ مسلمانوں،
29वें रमजान मुबारक के दिन जब ईद का चांद नमूदार होता है, दोनों नवासी की नजर पड़ी। हसन और हुसैन तड़पता हुआ मचलता हुआ अपनी अम्मी जान के बारगाह पे जाता है और फरमाता है, अम्मी जान आज ईद का चांद नमूदार हो गया है। अम्मी जान कल अहले कुरैश के नौजवान अहले कुरैश के बच्चे कीमती लिबास पहनकर ईदगाह को जाएंगे। मेरी अम्मी जान मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, मेरी माँ मैं ईदगाह को कैसे जाऊंगा। जब दोनों नवासा दोनों नौनिहाल जब रोजारों कतार रोने लगे, आंसू बहाने लगे, माँ उसकी दिल को तसल्ली के लिए फरमाया, ए मेरे नूरे नजर, ए मेरे लफ्ते जिगर, मैं तुम दोनों भाई के कपड़े दर्जी के घर दिए हैं, वो सिल कर लाएगा, मैं तुम दोनों भाई को पहना दूंगी। जाओ जाओ नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उसे ईद की मुबारकबादी पेश करके आओ। दोनों भाई उधर को गया और इधर खातून जन्नत नबी की चेती बेटी फातिमा जाए नमाज बिछाकर रब के बारगाह में फरियाद करती है, ए रब्बे काबा, कोई जाने या न जाने पर तू जानता है, ना मैंने कपड़े दर्जी को दिया है, ना पे मेरे पास मालो दौलत है, ना जाहो चला ले। ए रब्बे काबा, सिर्फ उसकी तसल्ली के लिए मैंने कहा है कि मेरे नूरे नजर तुम्हारे कपड़े दर्जी के घर हैं, जब दर्जी सिल कर लाएगा मैं तुम दोनों भाई को पहना दूंगी। ये कहकर रब के बारगाह में फरियाद करती है, रब्बे काबा, सुबह को जब तमाम अहले कुरैश के बच्चे कीमती कपड़े पहन करके ईदगाह को जाएंगे, मेरे बच्चे के पास कपड़े ना होगा, बच्चे आंसू बहाएंगे। हसन और हुसैन जन्नत के फूलों के सामने तेरे हबीब की बेटी फातिमा शर्मिंदगी के आलम में पड़ जाएगी। रब्बे काबा, अब मेरी इज्जत और आबरू का ख्याल रखना, मेरे दोनों लाल के लिए कोई इंतजाम फरमा देना। इधर नबी की बेटी रो रो कर रब के बारगाह में फरियाद कर रही है और उधर रहमत गफ्फारियत जोश में आ रहा है। रब ने फरमाया, जिब्राइल, मेरे हबीब की बेटी मेरी बारगाह में फरियाद कर रही है, जाओ जाओ जन्नत से 2 जोड़ा लेकर जाओ, मेरे हबीब के बारगाह पे लेकर जाओ, मेरे हबीब के बारगाह में ये कपड़े पेश करो और फरमाओ कि या रसूल अल्लाह, रब ने फरमाया है ये दोनों जोड़ा जन्नत से रब ने तेरे नवासे के लिए भेजा है, आप इन दोनों जोड़े को पानी में डाल दीजिए। दोनों नवासे से पूछा जाए कि किसको किस रंग का जोड़ा मंजूर है, जब पानी से निकाला जाएगा वैसा ही हो जाएगा। नबी पाक ने इमाम हसन से पूछा, ए मेरे नूरे नजर, ए लफ्ते जिगर, तुझे किस रंग का जोड़ा पसंद है? उसने लाल सब्ज रंग का जोड़ा पसंद किया। जब इमाम हुसैन से पूछा तो उसने सुर्ख रंग का जोड़ा पसंद किया। जब पानी से निकाला गया तो एक का सब्ज रंग था और दूसरे का सुर्ख रंग था। कि लाडलों के वास्ते, अरे लाडलों के वास्ते जन्नत से जोड़ा आ गया, जन्नत से जोड़ा आ गया। अरे सारी दुनिया देख ले तासिर दुआए सैयदा, तासिर दुआए सैयदा। तो दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है और तुम्हारे तैयार के होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। जो बाहर के आए हुए मेहमान हैं उनको टाइम दिया जाए, क्योंकि
آپ کے دیارے پربہار میں ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک شاعر اسلام آ چکے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ ان لوگوں سے داستان کربلا کے متعلق اشعار بھی سنیں، تقاریر بھی سنیں، نصیحت بھی سنیں، اور ہر ایک چیزوں کو سن کر کے آپ سو نہ جائیں بلکہ اس پہ آپ عمل کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ تو مولا کریم ہم نے داستان کربلا امام حسین کے شان میں جتنی ساری باتیں پیش کی ہیں، لفظاً سہون یا قصداً دوران گفتگو کوئی جملہ غلط اس زبان سے بیان کیا گیا ہے، مولا کریم میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔